امام بخاری رحمتullah علیہ جن کا نام ہے محمد، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام ہے، بولو یارو، محمد. امام بخاری صاحب کا نام کیا ہے؟ بولو، سارے بولے. اور حضور علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی زبان ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، جب تمہارے کانوں میں سونے محمد کا نام آئے. اب تو آپ اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں، تو ایک حدیث پاک میں ہے، تم ایک دفعہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو جا. اللہ فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ آپ پر رحمت نازل فرماؤں گا. دوسری حدیث پاک کے اندر ہے، تم ایک دفعہ میرے محمد کے نام کو سن کر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان پر 70 مرتبہ رحمت نازل فرماؤں گا. اور خصائص الکبریٰ کے اندر ایک روایت موجود ہے، جو میرے محمد کے نام کو سن کر پڑھتا ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم فرماتے ہیں قضیت لہ مئۃ حاجہ، میں اس کی دنیا اور آخرت کی 100 ضرورتیں پوری کر دوں گا. تو امام بخاری کا نام بولے یار محمد، پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخارا کا رہنے والا ہے، جوان کا بچہ، شان والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کے ساتھ تعلق لگایا، جیسے آپ کے جامعہ صدیقیہ کے اساتذہ اور عزیز طلباء نے حدیث سے تعلق جوڑا، قرآن سے تعلق جوڑا. پہلے یہاں سے آپ گزرا کرتے تھے، ڈر لگتا تھا، بولو یار ایسے نہیں تھا، بولو یار. اور آج یہاں قرآن و سنت کی بہاریں ہیں، انوارات. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حرم کعبہ کے اندر مسجد نبوی کا امام بھی آج سونے محمد پاک کے روضہ پر بیٹھ کر شان والے محمد کی حدیث سناتا ہے، تو اپنی سند کا واسطہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا. علماء اس بات کو جانتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی ہندوستان میں اللہ کا قرآن اور شان والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھاتے جب زندگی کا آخر ہوا تو دل میں آیا کہ اب آخری حصہ زندگی کا سونے محمد کے قدموں میں گزارنا چاہیے. یہ علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کی یہ شان ہے، ساری زندگی اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان کی خدمت کرتے ہیں، زندگی کا اختتام شان والے محمد عربی کے قدموں میں گزارتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی کہ میرے مالک زندگی کا آخری سانس ہو شان والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہو، جنت البقیع کے اندر ہمارا مدفن نصیب ہو. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وہاں چلے گئے، اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کی خدمت کے تناظر میں، نتائج میں، انعامات میں، انوارات میں وہ فیوز نصیب فرمائے، وہ برکات نصیب فرمائے. آدھے نیند ہوتے تھے، آدھے جاگتے ہوتے تھے. اسی کیفیت کے اندر اللہ پاک نے کعبہ بیت اللہ کے اندر بہت سارے انعامات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو نصیب فرمائے. وہاں سے فیض کٹھے کرتے کرتے روضہ رسول پر آ گئے، وہاں بھی اللہ نے بڑے سارے فیض ان کو نصیب فرمائے. ان سارے فیوزات کو انہوں نے ایک کتاب کے اندر بند کیا جس کا نام ہے فیوز الحرمین الشریفین. یہ مفتی مصطفیٰ سے ابھی تازہ آئے ہیں، کل آئے تھے، مجھے بتایا نہیں، وگرنہ میں ان کو سٹیج پر چڑھا کے ان سے پہلی دعا کرواتا. فیوز الحرمین الشریفین جس گھر کے اندر ہوگی، علماء نے تجربہ نقل کیا ہے، وہاں چوری نہیں ہوگی، وہاں ڈاکہ نہیں ہوگا، وہاں حادثہ نہیں ہوگا. اللہ کے شان والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کی برکت سے اس گھر کے اندر برکات ہی برکات ہوں گی. پہلے عربی کے اندر تھی، اب اردو کے اندر بھی آ گئی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سونے محمد کریم علیہ السلام کے روضہ پاک پر بیٹھے ہیں. ایک دن دل میں خیال آیا کہ یا اللہ آپ بڑے فیض مجھے نصیب فرما رہے ہیں، آج میرا دل کرتا ہے کہ سنے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا قلب اطہر کی کیفیت بھی مجھے نصیب ہو جائے. بڑی جرات ہے، یہ جرات وہی کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے تھے. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال آپ پڑھتے ہیں، شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ یہ ان کے فارغ وقت میں بیٹھنے کی ایک تصنیف ہے جو انہوں نے میرے محمد کی اصل خدمت کی ہے قرآن و سنت کی، اس کو ہمارے جیسے ڈھیلے ڈھالے علماء سمجھ نہیں سکتے.
کتنی بڑی اوجز المسالک علماء جانتے ہیں کس قدر خدمت کر گئے ہیں سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علوم کی، قرآن و سنت کی۔ ان سے کسی نے کہا باب جبرائیل سے داخل ہو کر حضور کے روضہ کے دروازے کی جانب آپ بیٹھتے ہیں، چہرہ مبارک کے سامنے آپ آ کر سلام کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو ہم سمجھ آئیے کوئی مٹی سمجھ۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ باب جبرائیل سے داخل ہو کر جہاں میرے محمد عربی کے روضہ پاک کا دروازہ ہے وہی بیٹھا کرتے تھے۔ میں اور آپ جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، مفتی مصطفیٰ صاحب ابھی ہو کر آئے ہیں، ہم حضور کے چہرہ مبارک مواجہ شریف میں جا کر سلام پیش کرتے ہیں۔ شیخ زکریا اپنی زندگی وہاں پر نہیں ہے، کہاں بیٹھے رہتے تھے؟ دروازے کی جانب، بولو دروازے کی جانب بیٹھا رہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا جو حضور کے قدم مبارک ہے، قدموں کی جانب بیٹھتے ہو، چہرے کی جانب کیوں نہیں آتے؟ شیخ زکریا کا جواب سنے، روحانی پرواز کو محفوظ کرے۔ انہیں کہا گل سنو، فرما بردار بیٹا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بیٹا تو ماں باپ کے سامنے اگر آئے تو وہ اچھا لگتا ہے، جس نے ماں باپ کی خدمت نہ کی ہو وہ کس منہ سے ان کے سامنے آئے گا؟ یہ شیخ زکریا جنہوں نے میرے محمد کی حدیث کی اتنی خدمت کی ہے، آج پوری دنیا اسلامی کے اندر ان کے ان فرامین کو جو انہیں اکٹھے کیے ہیں، جمع کیے ہیں، علماء عوام اس کو سن رہے ہیں۔ اتنی بڑی خدمت کرنے والا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی محمد کی خدمت کی ہے جو حضور کے سامنے جاؤں، بس میں حضور کے قدموں کی جانے بیٹھا رہوں، میرے لیے یہ بھی غنیمت ہے۔ میں یہیں بیٹھ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو سلام پیش کروں، میرے لیے یہی بھی سعادت ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی توجہ ذرا، حضور کے چہرہ مبارک کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے آئے۔ اللہ سیاں وہ بڑے فیوزات آپ نصیب فرمائے۔ اج میرا دل کر دے، جرت تو بڑی کر رہا ہوں لیکن محمد عربی کی خدمت کے صدقے مجھے امید ہے آج میری ضرورت کو آپ قبول فرمائیں۔ اللہ میں جاننا چاہتا ہوں میرے محمد کے قلب اطہر کی کیا کیفیت ہے۔ بس یہ کہا، 2 رکعت نفل پڑھی، صلاۃ حاجت اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، رب کی رحمت کی برسات شروع ہو گئی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد نیند اور بیداری کی کیفیت میں ہیں، اللہ کی قسم روضہ پاک کی دیواریں کھل گئیں، قبر مبارک کے اندر سے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی کیفیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سامنے اللہ نے کر دی۔ وجہ فرمائے اس کتاب کو ضرور خریدے، روزنامہ نوائے وقت لیتے ہو، جنگ خبریں لیتے ہو، ان کو لو علماء سے پوچھ کر، اللہ کی قسم تمہارے گھر کے اندر بیٹے اور بیٹیوں کے اندر ایمان اور اسلام کا انقلاب آ جائے۔ کہتے ہیں بچہ فرما بردار نہیں ہے، بیٹی فرما بردار نہیں ہے، مفتی خالد صاحب تعویذ دے دو، دینی کتابیں رکھو، علماء سے پوچھ کر انشاءاللہ خاموش ایمانی انقلاب، روحانی انقلاب آ جائے گا۔ بہرحال کیا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک سے سفید رنگ کے دھاگے، سفید رنگ کی چاندی کی تاریں، سفید رنگ کے انوارات محمد عربی کے قلب اطہر سے ایسے جیسے دیگچی میں پانی ڈالیں، نیچے آگ جلائیں اور اس سے حرارت نکل رہی ہوتی ہے، سونے محمد کے قلب اطہر سے سفید رنگ کے انوارات اور تجلیات ایسے شعلے بن کر اور ایسے موجزن سونے محمد کے قدموں سے اٹھ رہے ہیں، آپ کے قلب اطہر سے اٹھ رہے ہیں۔ تو دل میں آیا کہ یہ جو انوارات یہاں سے اٹھ رہے ہیں یہ جاتے کدھر ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ بس اگلی جرت کی رب سیاں یہ بھی دکھا دے کہ یہ میرے محمد کے قلب اطہر سے یہ جو انوارات نکل رہے ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے اللہ رب العالمین نے پوری عالم دنیا کا نظام میرے سامنے کھول دیا، رب کعبہ کی قسم اللہ نے مجھے دکھایا میرے محمد کے قلب اطہر سے سفید رنگ کے انوارات قلب محمد سے نکل کر پوری دنیا میں جا رہے ہیں، اور اس مجلس میں جہاں حدیث پاک کا سبق پڑھایا جا رہا ہو کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، اللہ کی قسم میرے محمد کے دل کے نکلے ہوئے انوارات ان پڑھنے پڑھانے والوں کے قلوب اطہر کے اندر پہنچ رہے ہیں۔